پھر اپنے دل کے آئینے میں تمہیں ہر کوئی اچھا ہی دکھائی دے گا نا. کس کو پتھر مارے ناصر کون پرایا ہے, دل کے شیش محل میں ایک ایک چہرہ اپنا لگتا ہے. وہاں یہ خوف طاری ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, اور یہ تصور انسان کی زندگی کے اندر خیر لاتا ہے. خشیت الہی باطن کو نکھارتی ہے, سجدوں میں لذت پیدا کرتی ہے, رکوع اور قیام میں سرور پیدا کرتی ہے. یہ نیتوں کے اندر خلوص اور للہیت پیدا کرتی ہے. یہ تمہارے اعمال کے اندر حسن پیدا کرے گی. اگر اللہ کی خشیت باطن میں نہیں ہے تو کھوکھلے عمل ہوں گے, ریا ان پر مسلط ہو جائے گی, دکھلاوا آ جائے گا, عجب آ جائے گا. ہم تو نماز پڑھنے لگ جائیں تو بے نمازیوں کو حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں. وہ کیسی نماز ہے جس نے ہمیں تکبر میں مبتلا کر دیا, جس نے ہمارے دماغ میں غرور بھر دیا. ہمیں لوگ بونے بونے اور چھوٹے چھوٹے دکھائی دینے لگے اگر ہم نے جو ہے وہ چند سجدے کر لیے. فرماتے ایک دن حضرت سری سکتی نے مجھے نصیحتیں کی, ایک نصیحت کی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. کہنے لگے بیٹا جب میں مر جاؤں تو مجھے بغداد سے باہر دفن کرنا. تو میں نے کہا کہ حضرت لوگ تو بغداد میں دفن ہونے کو ترستے ہیں, تو آپ کہتے ہیں مجھے بغداد سے باہر دفن کرنا. تو حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے جنید میں ڈرتا ہوں میری بدعمالیوں کی وجہ سے بغداد کی مٹی مجھے قبول کرنے سے انکار نہ کر دے. یہ وہ لوگ تھے تتجافا جنوبہم عن المضاجع, جن کی کروٹیں خوف و طمع میں بستروں سے الگ رہتی تھی اور اللہ کو پکارا کرتے تھے. مطاف کے کنکروں پہ اس کے آنسو گرتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ مجھے معاف کر دے, نہیں تو نابینا اٹھانا, تیرا سامنا تو بڑی دور کی بات, تیرے بندوں کا سامنا نہیں کر پاؤں گا. تو اس شخص نے طواف چھوڑ دیا اور اس کو تسلی دینے لگا. تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص جانے لگا, چہرے پہ اس نے پردہ اڑا ہوا تھا. تو اس شخص کو تجسس تھا کہ میں دیکھوں یہ کون ہے جو اتنے درد سے روتا ہے اور اس کو سمجھاؤں کہ اللہ بڑا کریم ہے. تو وہ اس کے پیچھے چل پڑا. تو جب اس شخص نے نقاب سے پردہ اٹھایا تو اس شخص کی چیخیں نکل گئیں, فائزہ ہوا الشیخ عبد القادر جیلانی. تو یہ زاروں کے تار رونے والا شیخ عبد القادر جیلانی تھا. وہ ساری زندگیاں عبادت میں گزارنے کے بعد پھر بھی روتے تھے, پتہ نہیں ہماری عبادتیں بھی قبول ہوئی ہے کہ نہیں.